السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دکھی ماں کا ایک سوال آیا ہے، بلکہ کئی سوالات آئے ہیں، ان میں سے چند ایک کو آج ہم ایڈریس کریں گے یہاں پہ کہ ان کی ایک بیٹی ہے، بیٹی تھی بلکہ، اور ان کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، وہ بیٹے کے لیے بہت دعائیں کرتی تھی، اور وہ حمل سے ہوئیں، پریگننٹ ہوئیں، اور ابھی ان کی پریگننسی چلی رہی تھی، ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تو اب لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں کہ تم نے بیٹے کے لیے دعائیں کی تھی نا، حالانکہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا کیونکہ تمہیں تو بیٹے کی خواہش تھی۔ اب وہ وسوسے میں آ گئی ہیں کہ اچھا، کیا میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی گنوا دی؟ کیا میں نے بیٹے کی خواہش کی، اس کے لیے دعا کی، تو اس لیے بیٹی میرے پاس سے چلی گئی کہ اللہ کو میری دعا کرنا پسند نہیں آیا؟ لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے دنیا میں، مجھے لگتا ہے ان کو بس یہی ہے کہ دوسرے کو تکلیف کیسے دی جائے، اذیت کیسے دی جائے۔ ایک بندے کو اللہ نے ایک اولاد سے نوازا، وہ دوسری اولاد کی خواہش کر رہا ہے اور اسی دوران پہلی چلی گئی، تو اس کی وجہ خود ہی بنا لی کہ تم نے چونکہ دعا کی تھی اور تمہیں فلاں جنڈر چاہیے تھا تو اللہ نے فلاں جنڈر تم سے لے لی۔ مطلب ایک عجیب تانا بانا بنتے رہتے ہیں۔ بہن، یہ خاص طور پر آپ اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے میں نے یہ ٹی شرٹ لی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی فکر نہیں کرنی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کی فکر بھی نہیں کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے بس یہ فکر کرنی ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ سارے آپ کے دل میں خدشات اور وسوسے یہ جاہل لوگ جو اطراف میں بیٹھے ہوئے نا یہ ڈال رہے ہیں، ان کی جہالت ہے، خود بھی سکون سے نہیں ہیں، دوسرے کو بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ اور دوسرا یہ کہتی ہیں کہ میری بیٹی جب بیمار تھی میں اس کو ہسپتال لے گئی، اس کو انجیکشن لگا، اور پھر اس کے بعد اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی، اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اماں یہ تم نے مجھے کیا کر دیا؟ کیا میری بیٹی کو پتہ تھا کہ وہ اس دنیا سے جانے والی ہے؟ nobody knows 100%، کوئی بھی 100% نہیں جانتا کہ کس نے کب جانا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کو نہیں معلوم، یہ علم اللہ نے ہمیں نہیں دیا۔ تو ان چیزوں میں نہ پڑیں، اس کو پتہ تھا، اس کو پتہ تھا، یہ خیالی محل جو ہے نا ہم نے بہت بنائے ہیں۔ اچھا، اگر پتہ بھی تھا تو کیا ہو جاتا، اور نہیں پتہ تھا تو بھی کیا ہو جاتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا نا، it doesn't make any difference۔ اس بات پہ زیادہ کانسنٹریٹ کریں کہ جو اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے، اس کی آپ نے اچھی پرورش کرنی ہے، اور جو اولاد اللہ نے نابالغ اولاد آپ سے لے لی ہے تو قیامت کے دن وہ آپ کو مل جائے گی، اور عالم برزخ میں وہ حضرت ابراہیم کی زیر کفالت ہے۔ اور اگر کوئی شخص جنت میں جانے کا حقدار نہیں ہو رہا، ایمان والا ہے لیکن گناہ گار ہے، تو یہ نابالغ فوت شدہ اولاد جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور شفاعت کرے گی کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گی جب تک اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ تو اس وقت تک، اس مقام تک تو یہ چھوٹے بچے ہی ہوں گے، لیکن جب جنت میں داخلے کا وقت ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی بلوغت عطا فرمائے گا، جوانی عطا فرمائے گا۔ یہ بچوں کی صورت میں نہیں، بالغ لوگوں کی صورت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ان کی شادی ہوگی باضابطہ، ان کا ایک ایک پراپر، جیسے ایک عام انسان جو بالغ ہو کر جنت میں، they will be the same way۔ وہ ایسا نہیں کہ جنت میں چھوٹے بچوں کی طرح پھرتے رہیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پھر ان کے ساتھ وہ چائلڈ ہوڈ کا ٹائم گزارا ہی نہیں۔ دیکھیں، یہ ساری یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا، یہ جنتی کی شان ہی نہیں ہے۔ جنتی بڑا سیٹسفائیڈ ہوگا، بڑا مطمئن ہوگا، اس کو جو اللہ نے دیا ہوگا نا وہ تو کہتا ہوگا کہ باری تعالیٰ اس میں سے کسی چیز کا میں حقدار نہ تھا، لیکن یہ تیرا کرم اور تیرا فضل کہ تو نے مجھے جنت میں داخل بھی کیا، یہ نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو وہ اگر مگر والی زندگی ہماری ہے، جنتی کی نہیں ہوگی۔ وہ بہت خوش اور بہت مطمئن ہوگا۔ تو اس لیے اپنے دماغ سے یہ ساری چیزیں نکال دیں
اور یہ اگر مگر اور فلانا اور یہ اور وہ، اور ہم نے یہ والا ٹائم نہیں گزارا اور وہ والا ٹائم نہیں گزارا. دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے قسم کے ٹائم نہیں گزارے ہوئے. بھئی دنیا کبھی بھی اس لیے نہیں بنائی گئی تھی کہ پرفیکٹ ایک آپ کو پکچر دے دی جائے، پرفیکٹ ورلڈ ہو. نہیں، وہ ڈراموں اور کہانیوں میں جو ہے دکھائی جانے والی وہ ڈائریکٹر اور رائٹر کی جو ہے معاملے ہوتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جب تک موویز یا ڈراموں میں بھی کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ کر دی جائے نا جو سنسنی والی ہو، آپ کو مزہ نہیں آتا. اس میں بھی کچھ ذرا ایسا ہو جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار اب کہانی میں ایک ٹوسٹ آیا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی ڈیفرنٹ، وہ ڈائمنشن الگ ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو اس ڈائمنشن میں رہتے ہیں وہ اس ڈائمنشن کی چیزیں اس ڈائمنشن میں چاہتے ہیں. وہ الگ ڈائمنشن ہے، اس کی الگ ضروریات ہیں، اس کی الگ چیزیں ہیں، یہ الگ ڈائمنشن ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے آپ کو، اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے آپ کے صبر پر، اور آپ کی جو اولاد آپ کے پاس ہے اسے اللہ صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ رکھے. تو پلیز یہ لوگ کیا کہیں گے نا، یا لوگ کیا کہتے ہیں، اس پر اپنے دماغ کو لگانا کم کر دیں، بلکہ بند کر دیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی ہے جس سے انسان جو ہے اس قسم کی کسی وسوسے یا اس قسم کی کسی توہم پرستی میں انوالو ہو جائے. دیکھو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور آئی نو اولاد ہوتی ہے، اس کی یاد بہت آتی ہے، میں کیا کروں، اس کی یاد بہت آتی ہے، میں کیا کروں. تو پھر یہ کریں کہ دعا کریں کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے. وہ تو نابالغ تھی یا تھا جو بھی، اس دنیا سے چلے گئے. اب ہمیں برزخی حیات میں اور اخروی حیات کے تمام مدارج میں ساتھ رکھنا اور جنت میں داخل فرمانا. دعا تو کر سکتے ہیں نا، جب یاد آئے کیا کریں، آپ نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہوگی بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.